such a pleasure to be here in this house. یہ ایک تاریخی جگہ جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہیں، یہ وہی ہال ہے جہاں پہ 1943 میں پہلی بار قائد پاکستان کے لیے ریزولوشن پاس ہوئی تھی، اور اسی ہال میں پھر 1947 میں بھی، اس کا میں ذکر آج کروں گا، ایک اور قرارداد پاکستان کو جوائن کرنے کے لیے پاس ہوئی تھی۔ اسی ہال میں جو ابھی اینتھنی نوید صاحب نے ذکر بھی کیا، 11 اگست 1947 کو آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح بیٹھے تھے، اور میں جہاں کھڑا ہوں یہاں پہ لیاقت علی خان تھے، اور 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اس ملک کا ویژن اسی ہال میں دیا تھا، اور اس ویژن کا آج کیونکہ مائنورٹیز ڈے ہے اور اس حساب سے آپ نے یہ اجلاس کی باقی کارروائی موخر کر کے مائنورٹیز ڈے کے بارے میں بات کی ہے، تو وہ جو الفاظ تھے، ویژن تھا اس ملک کا جو قائد اعظم نے دیا تھا، اور میں اس کا انگریزی میں تھا لیکن اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے یا کسی بھی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، اس کا رعایت کے امور سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہی لفظ تھے، یہی ویژن تھا، اور 11 اگست کو یہ بات کہی گئی، 14 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا 1947 کو، اور پھر 2009 میں اسی دن کو صدر آصف علی زرداری نے مائنورٹیز ڈے کے حوالے سے اس کو کہا کہ ہم منائیں گے، اور ہم 2009 سے ہر سال یہ مناتے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری آزادی سے 3 دن پہلے کا دن منانے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہمارے فاؤنڈرز کا ویژن تھا اس ملک کے لیے، یہ یقین دہانی کرانا ہے کہ جب تک ہم اپنے ہر شہری کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مساوات، انصاف اور تحفظ کی ضمانت نہ دے سکیں، ہمیں مکمل آزادی نہیں ملے گی۔ ہمارا سبز ہلالی پرچم کا سبز رنگ مسلمان کی اکثریت کی نمائندگی کرتا ہے، اور سفید رنگ ہمارے غیر مسلم شہریوں کے لیے ہے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی جو پاکستان کے وقار، وفادار رہیں، محب وطن اور اس کی تعمیر میں لازمی شریک ہو۔ میں ذکر کرتا ہوں، میں واپس اس چیز پہ آؤں گا۔ ہم 1943 کی ریزولوشن کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا اس ہال میں ہی 26 جون 1947 کو ایک اور ریزولوشن پاس ہوا تھا، اور یہ ریزولوشن تھا اس وقت جو وائس رائے تھے، انہوں نے اسمبلی کے اسپیکر کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ ڈفرینٹ چوائسز تھیں کہ آپ اسمبلی کی اوپینین لے کے دیں۔ گورنر نے بھیجا تھا، صوبے کے گورنر جو تھے، اور اس مراسلے میں کہا تھا 4 چوائسز تھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور وہ مراسلہ تھا، اور میں انگریزی میں پڑھتا ہوں۔ In accordance with paragraph 10 of His Majesty's Government's statement of 3rd of June 1947, I ask you to proceed with all convenient dispatch to choose for the province of Sindh one of the alternatives contained in paragraph 4 of that statement. اور اس وقت کے لیڈر آف دی ہاؤس سر غلام حسین ہدایت اللہ نے جو آپشن چوز کیا تھا، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں جس کو اسمبلی نے پاس کیا تھا۔ This assembly resolves
that the province will not participate in the existing Constituent Assembly and hereby decides to be in the new separate Constituent Assembly referred to in paragraph 4, subparagraph B of the British Government Plan of Division of India. पहला सूबा था जिसने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए अपनी हैसियत ख़त्म करके और पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए वोट किया, और उसके बाद आपकी कुर्सी पे उस वक्त बैठे थे मीरा मोहम्मद शाह साहब, और उन्होंने तारीखी लफ्ज़ जो अब याद भी रहते हमें, लेकिन वो तारीखी लफ्ज़ स्पीकर के थे। उन्होंने जब ये रेजोल्यूशन पास हुई 33 मेंबरान ने इसके फेवर में वोट दिया, 20 मेंबरान ने इसके खिलाफ वोट दिया, और जब ये रेजोल्यूशन पास हुई तो उन्होंने ये अल्फाज कहे थे, सिंध हैज़ अराइव्ड एट द पोर्टल्स ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट, कंग्रेचुलेशंस। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे बड़ों ने इस हॉल में बैठ के पाकिस्तान बनाने में वो किरदार अदा किया। और मैंने ये अपनी बजट स्पीच जब की थी काफ़ी डिटेल में बात की थी, लेकिन आज दोबारा इसको दोहराने के लिए मैंने कहा कि बात करूं कि 26 जून 2047 को भी इस सूबे के इलेक्टेड नुमाइंदों ने, जो आज हम सब बैठे हैं, पाकिस्तान को ज्वाइन करने में, पाकिस्तान का हिस्सा बनने में पहल की थी, और इंशाअल्लाह ताला ये सूबे के लोग, इस सूबे के नुमाइंदे हमेशा पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशां रहेंगे। कायदे आज़म ने 1947 की वो असेंबली की तकरीर तो सबको याद है, लेकिन उस वक्त जब थोड़ी सी बदअमनी हुई तो उन्होंने उस वक्त उनके एक कोट था और उन्होंने कहा था, अगेन इसका उर्दू में तर्जुमा करता हूँ, कि मैं खुद पाकिस्तान में हिंदू अक़लियत का मुहाफ़िज़, मैं अपने आप को पाकिस्तान में हिंदू अक़लियत का मुहाफ़िज़ आला समझता हूँ। ये विज़न था, और उसके बाद यही विज़न हमारे बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, और उनका भी एक कोट में अभी देख रहा था जल्दी, और उन्होंने कहा था, हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जो सबका हो, जहाँ हर शहरी इसके मज़हब से कतई नज़र बराबर के हुकूक हासिल, जिसमें हर शहरी को उसके मज़हब से कतई नज़र बराबर के हुकूक हासिल हों। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिनके जमहूरी और इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद सबको पता है, उन्होंने भी, और उनकी एक मशहूर स्पीच है, उसमें कहा था कि हर आमिर, अगेन आई एम ट्रांसलेटिंग दिस इन उर्दू सो दैट अदर पीपल सारे इसको समझे, हर आमिर मज़हब को इक़्तिदार में रहने के लिए सहारा बनाता है, मगर अवाम जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और मसावात के ज़रिए इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम हमेशा इंतहा पसंदी और इंसानी हकूक़ की पामाली को मुस्तरद करते रहेंगे और हमेशा मसावात के लिए खड़े रहेंगे। अभी मैं जिक्र कर रहा था, उस असेंबली में आगा बदरुद्दीन दुरानी साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने 26 जून 1947 को पाकिस्तान को ज्वाइन करने की करारदाद में सपोर्ट किया था। आगा साहब आए तो मैंने कहा वो और भी इधर मेम्बरान में नाम लूँगा तो बहुत सारे, फिर कोई रह जाता है तो नाराज़ हो जाता है मेरे से, फिर मेरे से भी रह जाते हैं। आगा साहब को मैंने देखा तो याद आ गया। लेकिन इस वक्त भी असेंबली में मैं बता रहा हूँ ना, ये है कि पाकिस्तान से मोहब्बत। इस वक्त भी असेंबली में कई जो मेंबरान हैं, उनकी औलादें इधर हैं जो पाकिस्तान की वैसी तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं जैसे उस दिन की थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब ये मेरा ख्याल है सिंध की धरती और सिंधु के पानी का कोई है, सिर्फ हमेशा
ہم نے مذہبی رواداری کی بات کی ہے سندھ کے اندر. سندھ صوفیوں کی دھرتی کہلاتی ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی جس کے عرس کی تقریبات اس وقت چل رہی ہیں, آج آخری دن ہے. چاہے سچل سرمست ہو, چاہے لال شہباز قلندر ہو, ان صوفیوں نے ہمیشہ مذہبی رواداری کی بات کی ہے اور امن اور پیار کا پیغام دیا. اور یہی سندھیوں کی, سندھ میں بسنے والوں کی خاصیت ہے کہ وہ پیار و محبت سے رہتے ہیں. اور جب بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے, ان کو سندھ کے عوام نے مسترد کیا ہے. دیر یا سویر ان کا خاتمہ ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ سندھ اپنی پیار اور محبت اور امن کے گہوارے کے حوالے سے یاد کیا جائے گا. پھر ہم نے سندھ حکومت نے مذہبی اقلیتوں کے لیے کافی اقدامات اٹھائے ہیں. اسی ہاؤس نے ہندو میرج ایکٹ پاس کیا تھا. ہم نے کم عمری کی شادی کی لی کہ ہم نے اقدامات اٹھائے تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے, اقلیتی نوجوانوں کی تعلیم, وظائف اور روزگار کی کوٹا کی فراہمی کی ہے. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کے تحفظ کی قوانین پر مزید سختی سے عمل درآمد کرائیں گے. اقلیتی برادریوں کے لیے تعلیمی اور معاشی مواقع پیدا کریں گے اور بڑھائیں گے. بین المذاہب مکالمے کو امن اور یکجہتی کے فروغ کا ذریعہ بنائیں گے. مذہبی اور ثقافتی ورثے کی حفاظت آئندہ نسلوں کے لیے یقینی بنائیں گے. ہم آج سب مل کے یہ عہد کریں, ہم یہ اعلان کریں کہ نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا, سب برابر, نہ کوئی خوف نہ محرومی, سب کے لیے عزت اور موقع. یہی ہے قائد اعظم کا پاکستان, یہی ہے ان کا ویژن اور یہی ہے ہماری لیڈرشپ کا سبق. میں آئے ہم سب مل کر قائد اعظم کی ویژن کو پورا کریں اور اپنے ہر شہری کا یکساں فخر سے بھرا اور مکمل گھر بننے کے لیے پاکستان کے لیے ہم کوشاں رہیں. اللہ تعالی ہمیں عدل و انصاف اور سچائی کے ساتھ ان اصولوں پر قائم رہنے کی توفیق دے. اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.